مجید سورہ انبیاء کے اندر مثالیں بیان کی ہے کہ دیکھو یہ زکریا علیہ السلام ہے، گھر میں اولاد نہیں، وہ زکریا اذ نادى ربہ، اولاد کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہے، وہ ایوب اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکار رہا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آج ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن دلدل کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے، تازیوں کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے، قبروں کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے، پیروں اور مرشدوں کے سامنے یہ قوم جھک رہی ہے، یا رسول یا علی مدد کے نعرے یہ قوم لگا رہی ہے۔ آج ان کے گھر پہ کسی کے گھر پہ کالا جھنڈا لگا ہے کہ یہ میرے گھر کو بچائے گا، کسی کے گھر پہ کالی ہنڈی پڑی ہے کہ یہ میرے گھر کو بچائے گی یہ کالی ہنڈی، اور کسی کے دکان کے شوکیس کے اوپر گھوڑے کا نال لگا ہے کہ یہ میرے لیے گاہک لائے گا، کسی کی گاڑی کے پائیدان پہ گھوڑے کا نال لگا ہے کہ یہ میرے لیے پسنجر لائے گا۔ یہ جب کوئی گاڑی خریدتا ہے اسے نیچے گندا جوتا لٹکا دیتا ہے، جوتی لٹکا دیتا ہے، چپل لٹکا دیتا ہے، پوچھو یہ کیوں؟ یہ گاڑی بچائے گا۔ یہ مسلمان ہے اللہ کے بندو، گندے جوتے ان کی گاڑیاں بچائے، گھوڑے کا نال جو ہے ان کے گاہک لائے، کالے جھنڈے اور کالی ہنڈیاں ان کے مکان بچائے، دلدل اور تازیوں کے سامنے یہ جھکے، قبروں کے سامنے جھکے، مردوں سے یہ مانگے، کالوں داغوں پہ ان کا عقیدہ، کڑوں پہ ان کا عقیدہ، چھلوں پہ ان کا عقیدہ۔ یہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ یہ آنکھیں جو اللہ نے دی تھی دیکھنے کے لیے، آج بعض روایات کو لے کر اس سے عقیدے کے اندر یہ بھی شامل کر دیا، کسی نے کسی کو دیکھا، نظر لگ گئی، بس اب اس کا کام ہو گیا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی میزائل نہیں لگے ہیں کہ کوئی کسی کو دیکھے گا اور وہ دڑم کر کے نیچے آ جائے گا۔ ذرا غور و فکر کرو، ہر حدیث کے لیے متن ضروری ہوتا ہے، روایت کے ساتھ درایت کے اصول بھی ہے کہ آپ اس روایت کو قرآن پہ پیش کریں، اس کو مشاہدے پہ پیش کریں، اس کے بعد وہ روایت جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ اب کسی نے کسی کو نظر لگائی، نظر لگ گئی، وہ بیمار ہو گیا، اب جی اس کا علاج کیا ہے؟ پھر روایتوں میں اس کا علاج یہ ہے کہ جس نے نظر لگائی ہے وہ وضو کرے یا غسل کرے، اس کا پانی اس پہ چھڑک دو، ڈال دو، تو وہ نظر ختم ہو جائے گی۔ اول تو اسلام اس قسم کے تعلیم نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ غسل اور وضو کا پانی ناپاک ہے، اور وہ کسی کے اوپر ڈالنا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ایک شخص کو نظر لگ گئی، آپ نے وضو کا پانی اس پہ ڈال دیا، غسل کا پانی ڈال دیا، بقول آپ کے وہ صحیح ہو گیا، لیکن اگر گاڑی کو نظر لگ گئی اور اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی، اس گاڑی کو جس میں ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی ہے کسی نے نظر لگا دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ ڈینٹر اور پینٹر کے پاس جائے گی یا جس نے نظر لگائی ہے اس کا غسل اور وضو کا پانی لے کے گاڑی پہ ڈالیں گے، ڈینٹنگ پینٹنگ خود صحیح ہو جائے گی؟ سمجھو، عقل سے کام لو۔ بلڈنگ کو کسی نے نظر لگا لی، وہ نیچے گر گیا بلڈنگ، اب وضو اور غسل کا پانی اگر اس ملبے پہ ڈالیں گے تو کیا وہ بلڈنگ خود بخود اٹھ جائے گی، یا اس کو میسن مصری لا کے میٹیریل لا کے اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا؟ عقل سے کام لینا چاہیے۔